حافظ صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں. حافظ صاحب سب سے پہلے بتا دیں کہ قرض لینے اور دینے کے کیا شرائط و ضوابط دین نے ہمیں بتائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کا میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ جس میں مفہوم اس کا میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرض دو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کوانٹٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو لکھنا ضروری ہے. آج کے ہمارے دور میں ہم اس چیز سے بہت دور ہیں کہ یار بھروسہ ہے، دوست ہے، بھائی مائنڈ نہ کر جائے. تو قرآن مجید نے سب سے پہلے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جو بھی لین دین کریں اس کو ریٹن فارم میں لے کر آئیں. اس کا وقت متعین ہونا چاہیے کہ کتنی دیر کے بعد میں آپ کو واپس کروں گا. اس کی املا کرنے والا، املا سے مراد یہ ہے کہ جو اس کو لکھنے والا کوئی شخص ہو، اور لکھنے والا اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے لکھنا ہے. یہ بات اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے، اس کا پس منظر یہ کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا تو وہاں پر بہت سارے لوگ جو تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے اس طرح نہیں تھے، تو کم لوگ ہوتے تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ جو املا کرے، جو لکھنے والا ہو، وہ انکار نہ کرے. اگر اس کو یہ بلایا جائے کہ آپ آئیے اور آپ یہ لکھ لیجئے کہ اس کا قرض کتنا ہے اور اس کے جو بھی شرائط طے پائی ہیں، تو وہ اس کو لکھنے سے انکار نہ کرے. ایٹ دا سیم ٹائم جب بھی آپ اس پورے معاملے میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ اس کے گواہان کون ہوں گے. گواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 2 مرد ہوں گے، اور اگر ایک مرد ہے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی. اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ اس کے لیے اس کی گواہی دیں تو وہ اس سے انکار نہ کریں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے واضح احکامات میں سے موجود ہے کہ آپ نے قرض لینے والا، قرض دینے والا، اس کے لکھنے والا اور اس کے گواہان بھی انکار نہ کریں. اور اس کے اندر جو وقت طے پایا ہے اس کے بعد کا اگر وہ وقت کو دینا چاہے تو جو لکھنے والا ہوگا نا، اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو تھرڈ پارٹی ہے یا کوئی تیسرا شخص لکھ رہا ہے تو وہ والی تحریر لکھے گا کہ جس کو قرض مل رہا ہے جو وہ بولے گا، جو قرض دے رہا ہے وہ نہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو قرض دے رہا ہوں تو جو میں لکھواؤں گا وہ نہیں ہوگا، جو اس نے وصول پایا ہے وہ لکھے گا. اور جتنی اماؤنٹ لکھی جائے گی اتنی ہی اماؤنٹ کی واپسی کا لکھا جائے گا، کیونکہ اگر اس میں سے 1 رتی یا 1 ٹکا یا 1 روپیہ بھی زیادہ ہوگا تو وہ سود کے زمرے میں آ گیا. اچھا، جو لون حافظ صاحب بینک سے آتا ہے اس میں سم ٹائم انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے لیا تو ایک اماؤنٹ ہے، لیکن جب آپ ریٹرن کریں تو کچھ پرسنٹ زیادہ اضافی اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کا کیا؟ یہ سراسر سود ہے جی، سراسر سود ہے. اور سود اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے قرآن مجید میں. اچھا، یہ تو ہم بات کریں کہ پیسوں کی کوانٹٹی کی. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کس حد تک نازک معاملہ ہے جس کو ہم لوگ بالکل کیجول لیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس سے ہدیہ قبول نہ کرو. اور اگر وہ سواری پر ہے اور وہ تمہیں آفر کر رہا ہے بالفرض کہ آپ میری سواری میں ساتھ شریک ہو جائے تو اس کی سواری پر نہ بیٹھو، حتیٰ کہ اگر کسی قسم کا فائدہ نہیں. ہاں، اگر تو قرض دینے سے پہلے آپ کا اس کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ مثال کے طور پر اگر ہم آج کے دور پر اس کو لے کر چلیں تو گاڑی ہے. میں نے کسی شخص کو قرض دیا اور اس کے بعد وہ گاڑی پر جاتے اس نے مجھے کہا جی آئیں میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں، تو اگر تو میں پہلے بھی اس سے کوئی لفٹ لیتا رہا ہوں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قرض دینے کے بعد پہلا موقع ہے تو مجھے اس سے سواری کے اوپر قرض، کیونکہ میں نے اس سے نفع لے لیا. اس کی ایک مثال یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرض دیا اور اس کے اوپر شرط میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو بہتر کر کے واپس کر دینا، بہتر کر کے واپس کر دینا. وہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ سود یا ربا ہوگا یا کتنی اماؤنٹ واپس، بہتر کر کے. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ سراسر سود ہے. انہوں نے کہا جی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر 3 قسمیں ہوتی ہیں قرض کی. ایک قرض حسنہ ہے، ایک اچھا قرض ہے جس میں آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی کو قرض دے دیں کہ اس وقت مشکل میں ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، اس کی مشکل حل ہو جائے. یعنی اس شخص نے تقاضا نہیں کیا، اس کے تقاضا کرنے سے پہلے جی آپ نے اس کی مدد کر دی. قرض حسنہ کی مزید ڈیفینیشن پہ بھی ہم آگے چلیں گے. اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرض دیا، دوسرا ہے بندے کی خوشنودی کے لیے. مجھے معلوم نہیں کہ اس کو پریشانی کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس نے تقاضا کیا ہے تو میں اس نیت کے ساتھ کہ میرے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے، میں نے بندے کی خوشنودی کے لیے جس کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. اور تیسرا ہے کہ طیب دے کر خبیث واپس لے لیا. یہ ہے حرام اور سود، کہ جہاں پر میرا تقاضا یہ ہے کہ نہیں اگر تم نے مجھ سے 10 روپے لیے ہیں تو 12 روپے واپس کرو گے، تو میں نے طیب اپنی حلال کی کمائی اس کو دی اور خباثت اس کے بارے میں واپس لے لی. تو پھر انہوں نے پوچھا اب جناب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے اس تحریر کو پھاڑ ڈالو اور اس کے بعد جتنے پیسے اس کو تم نے دیے وہ تمہیں اگر واپس کرے تو شکر سے واپس لے لو،
اپنی خوشی سے تمہیں اگر لیٹ ہو گیا ہے، مہلت زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر وہ کچھ زیادہ دینا چاہے خوشی سے تحفے کے طور پر تمہیں دے تو ٹھیک، تقاضے کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اچھا حافظ صاحب، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے، ابھی میں حدیث بھی جو بات کر رہے تھے ہم، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سود کھانے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس کی گواہ سب برابر کے مجرم ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ کچھ آرگنائزیشنز میں یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جاب صرف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ایگریمنٹ لکھ رہا ہے، اس کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اماؤنٹ جو جا رہی ہے وہ سود والی جا رہی ہے، تو کیا وہ لکھنے والا، وہ ایگریمنٹ سائن کرنے والا، کیا وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے پھر؟ یقیناً آ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں اس میں نہ کوئی بہانے تلاش نہیں کرنے، دین بہت واضح ہے، دین بہت واضح ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین میں اصل میں کوشش یہ کرتے ہیں وہ چیزیں نکالنے کی کہ جہاں پر ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن مل جائے۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے کہ الحمدللہ دین حنیف، دین فطرت، دین اسلام بہت آسان ہے۔ فرق صرف اتنا ہے جو ہمیں سمجھنے میں جو دشواری آ رہی نا کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، اور اگر آپ اسلامی نظام سے چلتے ہیں تو قرض حسنہ ہے۔ اب قرض حسنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو قسم کے قرض ہیں۔ ایک قرض حسنہ وہ ہے کہ جو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر دیا کسی انسان کو، اور میں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں 1 لاکھ روپے دیا، تم 2 سال کے اندر مجھے 1 لاکھ روپے واپس کر دینا، اس میں میری نیت کچھ ایکسٹرا بینیفٹ کمانے کی نہیں تھی۔ دوسرا قرض حسنہ ہے جو بہترین ہے، وہ اللہ پاک جب خود کہتا ہے قرآن پاک میں، اس کا مفہوم یہ کہ تم مجھے قرض دے دو۔ جی، اس سے بہتر کیا قرض ہوگا جب اللہ کی گفتگو یہ ہے کہ تم قرض مجھے دے دو اور میرے سے واپس لے لینا۔ پہلا آپ نے قرض حسنہ جو انسان کو دیا، آپ کو اتنے ہی پیسے واپس مل گئے۔ دوسرا قرض جو آپ نے اللہ پاک کو دیا تو 700 گنا اور اس سے زیادہ لامتناہی، جتنا اللہ پاک خود چاہے اتنا آپ کو عطا کر دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے قرض حسنہ کو سے ہم بالکل مطلب کمپیریزن میں نہیں لے کے چلیں گے۔ جو بینکنگ نظام ہے ہمارا وہ سراسر سود کے اوپر مبنی ہے جی، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بالکل ہم کرنا لوگوں نے معمولی اتنا بنا لیا، بڑی کیجولیٹی کے ساتھ ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے، پہلے تو آپ کو رمضان مبارک بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے افطاری میں اور سحری میں ہم کھانے کی انٹیک اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ جو روزے کا اصل مقصد ہے وہ بھول جاتے ہیں، مزید ہم بیمار ہو جاتے ہیں صحت مند ہونے کے بجائے، تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ذرا پہلے تو یہ بتائیں۔ چلیں، اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ واقعی ابتدائے رمضان میں یہ چیزیں بڑی روٹین میں دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ آپ اپنی پرانی روٹین سے تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پرانی روٹین میں جیسے یہ ہے کہ آپ نے سارا دن کچھ نہ کچھ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھاتے رہنا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ جی آپ نے بینگ مسلم یہ روزہ رکھنا ہے، سحر ہے اور افطار ہے۔ اب جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو ہماری ہیبٹ بنی ہوئی ہیں جو کہ ہم پورا 11 مہینے میں پریکٹس کرتے ہیں، تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ کھا لیں گے تو وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور ہمیں روزہ نہیں لگے گا۔ جبکہ اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے روٹین میں بھی دیکھا جائے، جس دن آپ سحری بہت ایکسٹرا آرڈنری کر لیتے ہیں اس دن آپ کو روزہ زیادہ لگنے کی کیفیت میں فیلنگز میں آتی ہیں، کیونکہ جو باڈی کا نیچرل سسٹم ہے اس نے اس کو سٹور نہیں کرنا، اس نے سٹور کرنے کی بجائے جو سٹامک جتنا ایکسپینڈ ہوگا ایک دفعہ میں وہ اتنی ہی اس کی ریکوائرمنٹ بنتی جائے گی، وہ ہنگر پینز بھی اس سے زیادہ ہوں گی، وہ فیلنگز بھی زیادہ ڈیولپ ہوں گی، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بھوک بھی زیادہ لگے گی اور پیاس بھی زیادہ لگے گی۔ لیکن ہم اس سے قطع نظر وہ جیسے تیسے کر کے ہم کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر سارا دن ایک کیفیت رہتی ہے، اور پھر افطار کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو افطار میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، خاص طور پہ ہم نے جو سب کانٹیننٹ میں دیکھا ہے، کیونکہ میں نے باہر بھی وہ گزارا ہے، تو اس میں بہت زیادہ اہتمام اس طرح نہیں ہوتا افطار کا جتنا ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، کہ ہم نے ایک نارم بنا لی ہے کہ جی سموسے بھی ہوں گے، پکوڑے بھی ہوں گے، اور تلی ہوئی چیزوں کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے کہ وہ وافر مقدار میں آپ کی ڈائننگ پہ موجود ہو۔ ابھی موسم چینج بھی ہونے والا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بھی لوگوں کو رہتا ہے، اور اس کے مسائل آگے دیکھنے کو بھی ملیں گے۔